فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عظیم الشان کتاب ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین شرح نہج البلاغہ، اور اس کا چوتھا والیوم جلد 4 ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے خطبہ نمبر 98 پر ہم آ چکے ہیں۔ شروع ہوئی ہے یہ کتاب، یہ والا والیوم، یہ والی جلد جو ہے وہ شروع ہوئی ہے خطبہ نمبر 91 سے، اور الحمدللہ کہ اس کتاب کو مسلسل پڑھتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے کہ خطبہ نمبر 98 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 275، خطبہ 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام یشیر فیہ الی ظلم بنی امیہ۔ اس میں امام علیہ السلام بنی امیہ کے مظالم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ اس خطبے میں امام مختصر جملوں میں حکومت بنی امیہ کے المناک انجام، ان کے ظلم و بربریت اور ان کے انحرافات کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کی گفتگو اس قدر بلیغ اور جامع ہے کہ اس ظالم قوم کے تمام مظالم اور رسوائیوں کو انہی مختصر عبارات میں سمو دیا ہے۔ ان عبارات میں آپ واضح کر دیتے ہیں کہ ان ظالموں سے مقابلے میں کوتاہی پر لوگوں کو اور پورے اسلامی معاشرے کو کیسے دردناک انجام کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ امام کی تمام پیش گوئیاں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں۔ آپ کے ان تمام انتباہات پر عدم توجہ نے آخر کار اپنا کام کر دکھایا، اور مسلمانوں پر ایسے مظالم ڈھائے گئے جن کی مثال تاریخ بشریت میں بہت کم ملتی ہے۔ ایک طرح سے یہ خطبہ ان سادہ لوح مسلمانوں کے لیے دندان شکن جواب ہے جو امام پر بنی امیہ سے جنگ سے متعلق اصرار پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آخر مسلمان سے کیوں لڑیں۔ اور اس طرح سے شروع ہو رہا ہے یہ خطبہ، واللہ لا یزالون حتی لا یدعوا للہ، اور ختم ہو رہا ہے فاصبروا فإن العاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ، خدا کی قسم یہ یوں ہی ظلم ڈھاتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کی کوئی حرام کی ہوئی چیز نہ بچے گی جسے وہ حلال نہ بنا لیں، اور کوئی عہد و پیمان نہ بچے گا جسے توڑ نہ دیں، اور کوئی مکان یا خیمہ باقی نہ رہے گا جس میں ان کا ظلم داخل نہ ہو جائے، اور ان کا بدترین برتاؤ انہیں ترک وطن پر آمادہ نہ کر دے، اور دونوں طرح کے لوگ رونے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ دنیا دار اپنی دنیا کے لیے روئے، اور دیندار نے اپنے دین کی تباہی پر آنسو بہائے، اور یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کا ان میں سے کسی ایک سے داد خواہی کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے غلام کا اپنے آقا سے کہ وہ سامنے اطاعت کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور دل کی بھڑاس نکالتا ہے، اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ تم میں سے جو اللہ کا زیادہ اعتقاد رکھے گا اتنا ہی وہ زحمت و مشقت میں زیادہ مبتلا کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر خدا تمہیں عافیت دے تو اسے قبول کر لو، اور اگر تمہارا امتحان لیا جائے تو صبر کرو کہ نیک انجام بہرحال صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ شرح و تفسیر۔ بنی امیہ کے بے پناہ مظالم، یہ ہے ہیڈنگ۔ آگے لکھتے ہیں، جس طرح
اوپر اشارہ ہوا کہ امام نے اس خطبے میں بنی امیہ کے مستقبل سے متعلق تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور اس ظالم حکومت کی کارستانیوں کو 5 عنوانات کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ پہلے فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھوں گی میں، خدا کی قسم یہ یوں ہی ظلم ڈھاتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کی کوئی حرام کی ہوئی چیز نہ بچے گی جسے وہ حلال نہ بنا لیں، اور کوئی عہد و پیمان نہ بچے گا جسے توڑ نہ دیں۔ بعض بزرگوں نے بنی امیہ کی تمام بدعتوں کی ایک فہرست تیار کی ہے، اس طرح ان حرام چیزوں کی بھی فہرست بنائی ہے جنہیں انہوں نے حلال بنایا، اور ان معاہدوں کی بھی جنہیں انہوں نے توڑ ڈالا۔ ہم اس فہرست کو نکات کے ذیل میں بیان کریں گے۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہو جائے گا کہ اس ظالم قوم نے اسلام کے سر پر کیسی آفت ڈال دی۔ دوسری آفت کے ذیل میں ان کے وسیع مظالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور کوئی گھر یا خیمہ باقی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کا ظلم وہاں داخل ہو جائے گا، اور ان کا ظلم و جور اور بری تدبیریں لوگوں کو گھروں سے فرار ہونے پر مجبور کر دیں گی۔ لغت میں مدر گوندی ہوئی مٹی یعنی گارے کو کہتے ہیں، اور کبھی یہ لفظ کچی اینٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ کبھی پتھر اور پکی اینٹ کے معنی میں آتا ہے۔ اس بنا پر بیت و مدر سے مراد وہ گھر ہیں جو عموماً شہروں میں بنائے جاتے ہیں، اور وبر سے مراد اونٹ کا اون ہے، تو یہ دیہاتیوں اور بادہ نشینیوں کے گھروں کی طرف اشارہ ہے جو اس زمانے میں عرب لوگ خیموں کی صورت میں بناتے تھے۔ یہاں پر میں عربی کی عبارت نہیں پڑھ رہی ہوں، اسی میں یہ الفاظ دیے گئے ہیں، میں فقط اور فقط اردو ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ عبارت ان کے ظلم کی ہماگیری کے لیے بہترین تعبیر ہے جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا تھا۔ اکثر اوقات ان کے یہ مظالم اس بات کا موجب بنتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں سے بھاگ جائیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ تیسری آفت، اس کے بعد تیسری آفت کے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ، اور ان کی حکومت یہاں تک پہنچے گی کہ 2 رونے والے گروہ کھڑے ہو جائیں گے، ایک اپنے دین کے لیے روئے گا اور ایک اپنی دنیا کے لیے۔ جی ہاں، دیندار لوگ اس لیے روتے تھے کہ دور جاہلیت کی یہ باقیات دین کو اپنے گھناؤنے عزائم کے لیے استعمال کریں گے، اور دنیا دار اس لیے روتے تھے کہ یہ لوگ ان کے دنیاوی مفادات پر حملہ ور ہوں گے، کیونکہ یہ ظالم عناصر لوگوں کے عقائد کو بھی تباہ کرتے تھے اور ان کے مال و اسباب کو بھی۔ چوتھی آفت کے بیان میں فرماتے ہیں، اور خود خواہ حکومت کے دوران لوگوں پر مسلسل سختیاں ہوں گی، اور اس خود خواہ حکومت کے دوران لوگوں پر مسلسل سختیاں ہوں گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کا ان میں سے کسی ایک سے داد خواہی کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے غلام کا اپنے آقا کے سامنے کہ وہ اطاعت کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور دل کی بھڑاس نکالتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تم لوگوں کو اپنی بندگی اور غلامی کی طرف کھینچیں گے، لیکن ایسی غلامی اور بندگی نہیں جس میں الفت کا رشتہ ہوتا ہے، آقا کو غلام سے شفقت اور غلام کو مالک سے عقیدت ہوتی ہے، بلکہ ایسی غلامی جس میں ظلم اور حقارت ہوتی ہے، گویا کہ ان کی گردن میں زنجیر باندھ دی گئی ہے اور جہاں چاہیں انہیں کھینچ کر لے جائیں۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے اس جملے کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ اس سے مراد لوگوں کا ان سے مدد مانگنا ہے، نہ کہ لوگوں کا ان کی مدد کرنا۔ لغوی اصطلاح کے لحاظ سے نصرتا فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف اضافہ ہوا ہے۔ اس بنا پر جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر لوگ ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں کہ وہ لوگ اپنے دوستوں سے مدد طلب کر رہے ہوں، بلکہ ایسا ہے جیسے غلام اپنے ظالم آقا سے مدد طلب کرتا ہے۔ لیکن یہ دو جملے اذا شہد عطاءہ پہلے معنی پر گواہ ہیں۔ پانچویں اور آخری آفت کے بارے میں فرماتے ہیں، وَحَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَكُمْ فِيهَا أَنَا أَحْسَنُكُمْ بِاللَّهِ ظَنًّا، اور یہاں تک ترجمہ، اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ تم میں سے جو اللہ کا زیادہ اعتقاد رکھے گا اتنا ہی وہ زحمت و مشقت میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک ظالم، بے دین اور اخلاق سے عاری حکومت سے یہی توقع کی جا سکتی ہے
کہ جو شخص جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا ہی اسے زیادہ مصیبتوں میں گرفتار کر دے گی۔ آخر میں اپنے اصحاب و انصار کو درپیش مصیبتوں اور بلاؤں کے مقابلے میں دل جوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر خدا تمہیں ایسے دردناک حادثات اور المناک بلاؤں کے زمانے میں محفوظ رکھے تو اس نعمت الہی کو قبول کرنا اور خدا کا شکر ادا کرنا، اور اگر ان حادثات کی وجہ سے رنج و غم میں گرفتار ہو گئے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے۔ امام کی اس مثال سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بنی امیہ کے دور حکومت میں لوگوں کی کثیر تعداد ظلم و ستم اور رنج و مصیبت میں گرفتار تھی، لیکن کچھ گروہ ان حادثات سے محفوظ تھے، اور امام دونوں گروہوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ پہلے گروہ کو صبر و تحمل اور انتظار فرج کی، اور دوسرے گروہ کو حادثات سے محفوظ رہنے اور شکر خدا کی تلقین فرماتے ہیں، اور دوسرے گروہ کو حادثات سے محفوظ رہنے پر شکر خدا کی تلقین فرماتے ہیں۔ نقطہ: بنی امیہ کے سیاہ کارناموں کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ امام نے اس خطبے میں بنی امیہ کی ہمہ جہتی سیاہ کاریوں سے متعلق پیش گوئی فرمائی ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ آپ کی سبھی پیش گوئیاں بلا استثناء وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ اس ظالم و جابر اور جاہل حکومت نے کسی بھی قسم کے ظلم و ستم میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اور اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بے شمار لوگوں کا خون بہایا، نیز بہت سے افراد کو قید خانوں میں ڈالا۔ ان کے دور حکومت میں لوگوں پر اس قدر خوف و وحشت طاری ہو چکی تھی کہ گھروں کے اندر قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے ڈرنے لگے تھے۔ مرحوم علامہ امینی نے اپنی بہترین کتاب الغدیر میں امیر شام کی قتل و غارت گری اور ظلم و بربریت کو مکمل اور واضح ثبوت اور اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہم یہاں اس کی فہرست نقل کرتے ہیں اور مکمل تفصیل کے خواہش مند حضرات الغدیر کی 11ویں جلد کی طرف رجوع کریں۔ یہ مرد تحقیق لکھتے ہیں، نمبر 1، سب سے پہلے جس نے شراب کے پینے اور خریدنے کے لیے اقدام کیا وہ امیر شام تھا۔ نمبر 2، سب سے پہلے جس نے دین اسلام میں فحاشی پھیلائی وہ امیر شام تھا۔ نمبر 3، سب سے پہلے جس نے سود کو حلال قرار دیا وہ امیر شام تھا۔ نمبر 4، سب سے پہلے جس نے ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دیا وہ امیر شام تھا۔ نمبر 5، سب سے پہلے جس نے دیات کے معاملے میں سنت پیغمبر کو بدلا وہ امیر شام تھا۔ نمبر 6، سب سے پہلے جس نے بیت اللہ کی زیارت کے مراسم میں لبیک کو ترک کیا وہ امیر شام تھا۔ نمبر 7، سب سے پہلے جس نے حدود الہی کو جاری ہونے سے روکا وہ امیر شام تھا۔ نمبر 8، سب سے پہلے جس نے جعلی حدیث کا کارخانہ کھولا وہ امیر شام ہی تھا۔ نمبر 9، سب سے پہلے جس نے لوگوں سے بیعت کے وقت حضرت علی علیہ السلام سے بیزاری کی شرط رکھی وہ امیر شام ہی تھا۔ نمبر 10، سب سے پہلے جس نے پیغمبر اکرم کے صحابی عمرو بن حمق کا سر تن سے جدا کر کے شہروں میں پھرایا وہ امیر شام ہی تھا۔ نمبر 11، سب سے پہلے جس نے پیغمبر اسلام کی خلافت کو سلطنت میں تبدیل کیا وہ امیر شام ہی تھا۔ نمبر 12، سب سے پہلے جس نے دین خدا کی اہانت کی اور بدترین بیٹے یزید کو مسند خلافت پر بٹھایا وہ امیر شام ہی تھا۔ نمبر 13، سب سے پہلے جس نے یہ حکم دیا کہ مدینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غارت کیا جائے وہ امیر شام ہی تھا۔ نمبر 14، سب سے پہلے جس نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے سب و شتم یعنی لعن و طعن کو روا دیا وہ امیر شام ہی تھا۔ نمبر 14، سب سے پہلے جس نے نماز عید کے خطبوں کو پیغمبر اکرم کے دستور کے خلاف نماز عیدین سے پہلے پڑھا تاکہ اس کے ضمن میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرے کہ لوگ چلے نہ جائیں وہ امیر شام ہی تھا۔ جو کچھ بیان ہوا وہ احکام الہی کو تغیر دینے، نیز سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دستورات الہی کو پامال کرنے سے متعلق امیر شام کی سیاہ کاریوں کی ایک جھلک ہے۔ اگر کوئی اپنی پوری زندگی کو امیر شام اور دیگر بنی امیہ کے حالات و واقعات سے متعلق تحقیق
تحقیق پر صرف کرتے تو بھی ان کی کارستانیوں کے نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ان بے دین ظالموں کی حکومت باقی رہتی تو دین اسلام کا نام و نشان تک مٹ جاتا، اور یہ بات موجودہ بہت ساری اسناد اور شواہد کی روح سے ناقابل انکار ہے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بعض افراد اتنے سارے مظالم اور جرائم کے باوجود آنکھیں بند کر کے امیر شام اور بنی امیہ کی حمایت پر کیوں مصر ہیں۔ واقعی یہ بہت تعجب انگیز ہے۔ بنی امیہ کی کارستانیوں کا ایک اور پہلو، یہ ایک ہیڈنگ ہے۔ 4 صدی ہجری کے معروف عالم دین ابو الفرج اصفہانی اپنی مشہور کتاب آغانی میں بنی امیہ کے بارے میں عجیب و غریب مطالب بیان کرتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان وحشت میں ڈوب جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ نمبر 1، خالد بن عبداللہ قصری جو اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے کوفے کا والی تھا، وہ زندیق اور اس کی ماں نصرانی تھی، اور وہ اپنے کاموں میں نصیریوں اور مجوسیوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتا تھا۔ نمبر 2، اس کی ماں جو نصرانی تھی، اس کے لیے اس نے مسجد کوفہ کے عقب میں کلیسا بنایا ہوا تھا، یعنی نصرانیوں کی عبادت گاہ، اور جب مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوتی تھی تو عین اسی وقت وہ کلیسا کے ناقوس یعنی گھنٹا بجایا کرتا تھا۔ نمبر 3، یہ ملعون ہشام کو العیاذ باللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتا تھا، اور اس قدر چاپلوس تھا کہ کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر خلیفہ مجھے حکم دے تو میں خانہ کعبہ کو ویران کر دوں اور کعبہ کے ایک ایک پتھر کو جدا کر کے شام منتقل کر دوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ہشام نے اس کو معزول کر دیا، لیکن مذکورہ بالا گفتگو کی وجہ سے نہیں، بلکہ آخر میں وہ بنی امیہ کے لیے بدگوئی کرنے لگا تھا۔ ابن ابی الحدید معتزلی اپنی شرح نہج البلاغہ میں ابو عثمان جاہز سے نقل کرتے ہیں کہ بنی ہاشم بنی امیہ پر فخر کرتے تھے کہ شکر ہے کہ ہم ان کاموں کے مرتکب نہیں ہوئے۔ الف، کعبے کو ویران کرنا اشارہ ہے اس جانب جو عبد الملک کے زمانے میں حجاج نے انجام دیا۔ بے، قبلے کا رخ بدلنا، یہ ولید کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے مستی کی حالت میں کعبے کی مخالف سمت میں نماز پڑھی اور کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جیم، انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ سے کمتر مقام نہیں دیا۔ یہ کتاب آغانی کے اس مطلب کی طرف اشارہ ہے جو نقل ہوا۔ دال، انہوں نے مسلمانوں کی گردن پر مہر نہیں لگائی۔ یہ بنی امیہ کے اس کرتوت کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے بعض مسلمانوں کی گردن پر غلامی کی مہر لگا دی تھی، جس طرح گھوڑے وغیرہ کی گردن پر لگائی جاتی ہے۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو تباہ نہ کیا اور مسلمانوں کی ناموس کی بے حرمتی نہیں کی۔ یہ مسلم بن عقبہ کی داستان کی طرف اشارہ ہے جو یزید ملعون کی طرف سے مدینہ منورہ کو برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس بدبخت نے وہاں ایسے جرائم کا ارتکاب کیا جس نے تاریخ بشریت کو سیاہ کر دیا۔ واقعی زبان اس کے بیان سے عاجز اور قلم اس کے ذکر سے شرمسار ہے۔ بصر بن ارطاطہ کے جرائم اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، جسے امیر شام نے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کر کے امیر شام کی بیعت پر مجبور کیا۔ اس نے مسجد کے دروازے کو بند کر دیا۔ اس نے مسجد کے دروازے کو بند کر کے کہا کہ اگر بیعت نہیں کرو گے تو میں سب کی گردنیں اڑا دوں گا، ہم تمہارے گھروں کو ویران کر دیں گے اور اموال کو لوٹ لیں گے۔ بنی امیہ، امیر شام اور اس کے خاندان کے مظالم اس قدر زیادہ ہیں کہ اس مختصر گفتگو میں ان کے احاطے کی گنجائش نہیں۔ ہم اس گفتگو کو اہل سنت کے مشہور مورخ ابن عساکر کے اس کلام کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن حنظلہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ اصحاب میں سے اور حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے تھے، انہوں نے جب مسلم ابن عقبہ نے یزید کے حکم پر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، خدا سے ڈرو اور تقوی الہی کو اختیار کرو۔ خدا کی قسم ہم نے یزید کے خلاف اس وقت تک قیام نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوا کہ اگر خاموش رہیں گے تو آسمان سے پتھر برسیں گے۔
جو شخص اپنی ماں بہن کے ساتھ عفت کے منافی حرکتیں کرتا ہے، کھلے عام شراب پیتا ہے اور زکوٰۃ کو ترک اور نماز کو ترک کرتا ہے، کیا تم لوگ اس کے مقابلے میں خاموش رہو گے؟ خدا کی قسم، اگر کوئی ایک بھی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں اپنے فرض پر عمل کروں گا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہم امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کی گہرائی کو درک کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، لِكُلِّ أُمَّةٍ آفَةٌ وَآفَةُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ بنو امیہ۔ ہر امت کے لیے ایک آفت ہوتی ہے اور اس امت کی آفت بنو امیہ ہے۔ کتنے بے خبر اور بے حس ہیں وہ لوگ جو اتنے سارے جرائم اور سیاہ کاریوں کے باوجود بنی امیہ کی فضیلت و بزرگی اور امیر شام کی صداقت کی باتیں کرتے ہیں۔ واقعی یہ بہت عجیب بات ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 98 ختم ہو جاتا ہے اور پیج نمبر ہے 283، اور یہیں پر ہم اپنی آج کی اس ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم خطبہ نمبر 99 کے ساتھ اگلی ریڈنگ کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع علیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔